والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنام وعلى آله وأصحابه في الليالي والأيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سرزمین اولیاء قصور میں مخدوم امم سید حجویر حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری قدس سر العزیز کے سالانہ عرس کے موقع پر سالانہ گنج بخش کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہمارے تحریک صراط مستقیم کے احباب محترم محمد لطیف صاحب محمد شاہد منیر صاحب دیگر احباب کی طرف سے اس اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سٹیج پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام کے قائدین پیر سید آصف علی شاہ صاحب بخاری، پیر سید ابو بکر عمار شاہ صاحب رونق افروز ہیں. سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ تذکرہ میں دو مقاصد ہیں. ایک تو آپ کی مقدس روح کو ایصال ثواب کیا جائے اور دوسرا آپ کی تعلیمات کو، آپ کے پیغام کو اجاگر کر کے اس پر عمل کیا جائے.
قرآن مجید برہان رشید میں جہاں رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے، وہاں اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے نقش قدم پر چلنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے قیامت تک کے آنے والے مسلمان تو پیروی کر، وَاتَّبِعْ اتباع کر، کس کی؟ سبیل من اناب الی، جو بندہ میری طرف جھک گیا تو اس کے رستے کی پیروی کر۔ من اناب الی، میری طرف، یعنی اللہ فرماتا جو میری طرف جھکا اور میرا کامل بندہ بنا، اے مسلمانوں تم اس کے رستے کی پیروی کرو۔ تو اس بنیاد پر بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی تجلیات جن نفوس قدسیہ کے ذریعے پہنچیں اور بر صغیر کے بھاگ جاگے اور پاک و ہند کی کفر و شرک کی رات ختم ہوئی اور توحید کے جلوے آباد ہوئے، ان سر فہرست لوگوں میں حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ نے کفر و شرک کا زنگ اتار کر لوگوں کے دلوں کو نور اسلام سے منور کیا، اور بر صغیر پاک و ہند میں وہ سجدوں کی تخم ریزی کی، سجدوں کا وہ بیج بویا کہ اب تک یہ زمینیں بنجر نہیں ہوئیں اور کروڑوں لوگ اللہ کو سجدہ کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے اس دھرتی کو دیگر اولیاء کرام کی طرح بطریق احسن قرآن و سنت کا وہ گہوارہ بنایا کہ آج عرب لوگ اس پہ رشک کرتے ہیں کہ جتنا دین کا رنگ ہمیں بر صغیر میں نظر آتا ہے، اس ماحول کے اندر میں چونکہ پڑھتا رہا ہوں بغداد شریف، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت بر صغیر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنے لوگوں نے سروں پہ امامہ باندھا ہے اور کتنے لوگوں نے چہرے پہ سنت رسول علیہ السلام رکھی ہے، تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑے ہیں اور بر صغیر میں زیادہ۔ یہ خود وہ اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ وہاں پہنچنے والے اولیاء نے کس انداز میں کام کیا، اور پچھلوں نے پھر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کتنا تمسک کیا مضبوطی کے ساتھ، کہ استعمار کی طرف سے جب اسلام پہ حملہ ہوا، ظاہر ہے کہ عرب علاقوں پہ پہلے ہوا کہ انہیں فیشن میں لایا جائے، انہیں ماڈریٹ کیا جائے، انہیں لبرل بنایا جائے، انہیں گانے بجانے کی طرف لگایا جائے۔ وہاں حملہ پہلے تھا، یہاں حملہ بعد میں ہوا، لیکن ادھر کی صورتحال وہاں سے اب بھی کس انداز میں اس میں یہ رنگ نظر آ رہا ہے۔ عشق رسول علیہ السلام ہو، ختم نبوت پہ پہرا دینا ہو، ناموس رسالت کے لیے جان دینی ہو، دین متین کے غلبہ کے لیے امریکہ سے ٹکر لینی ہو، یہ فیض تو وہاں کا ہی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہاں کے خمیر میں رب نے خصوصی ایک حرارت رکھی ہے، اور اس کا پہلا سبب سیدنا آدم علیہ السلام ہے کہ آپ جنت سے جس علاقے میں اترے وہ بر صغیر کا علاقہ تھا، اور جب ان کا دل نہیں لگ رہا تھا زمین پہ کہ وہاں تو فرشتوں کی انجمن تھی اور یہاں میں آ گیا ہوں اے اللہ، تو ان کا دل لگانے کے لیے جو سب سے پہلے آواز گونجی تھی روئے زمین پر،
وہ یہ بر صغیر کا علاقہ تھا جس میں اذان کی آواز گونجی تھی، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ سرکار کی رسالت کی بات یہاں اس وقت بھی ہو گئی جب ابھی عرب میں یہ پیغام نہیں پہنچا تھا، اور پھر یہاں سے چل کر آدم علیہ السلام وہاں پہنچے اور سری لنکا سے وہاں جانا، اور یہ جو وحشت دور ہوئی اس سرزمین کی ذکر رسول، ذکر خدا تعالی سے، تو اس کا بھی تسلسل ہے، اور پھر یہ ولیوں کی محنت اور جد و جہد ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی ایمان کی کھیتیاں ہمیں ہری بھری نظر آتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے، چونکہ آپ چوٹی کے ولی تھے اور چوٹی کے مفسر تھے، چوٹی کے محدث تھے اور چوٹی کے محقق تھے، آپ نے قلم اور علم سے، اپنے اخلاق سے، تبلیغ سے، تعلیمات سے یہاں ایک انقلاب برپا کیا۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف کا جو پہلا باب ہے، میں اس کا تھوڑا سا درس آپ کے سامنے اس وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے عربی اور فارسی میں اسے تحریر کیا، یعنی کچھ حصے میں عربی ہے، کچھ فارسی ہے۔ اس وقت یہاں کی یہی زبان تھی، فارسی۔ اگر عربی لکھی تو اس کی آپ نے ٹرانسلیشن کی فارسی میں، آج پھر اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، مگر اصل جو داتا صاحب نے لکھا فارسی میں اور عربی میں، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور اپنا ہی ذائقہ ہے۔ پہلا باب، باب فی اثبات العلم، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کے اس بات میں کہ علم کیوں ضروری ہے اور علم کیا ہے، اس پر پہلا باب لکھا۔ اس کے بعد پھر ساری کشف المحجوب شریف ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ طبقہ ملنگوں کا اور بھنگوں والا، وہ کس طرح داتا صاحب کے مشن کا علمبردار ہو سکتا ہے، جبکہ داتا صاحب تو پہلا باب ہی علم کا بتا رہے ہیں، باب فی اثبات العلم، اور اس میں اتنی جامع آپ نے گفتگو کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علوم تو بہت زیادہ ہیں اور بندے کی عمر چھوٹی سی ہے، تو اگر یہ چاہے کہ میں سارے پڑھوں تو کیسے پڑھ سکے گا؟ تو پھر وہ پڑھے کہ جو پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ علم کے تو کئی شعبے ہیں، فرمایا مطلقاً علم کی اور مطلقاً پڑھنے کی تعریف نہیں کی گئی قرآن میں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کچھ ایسے علم ہیں جن کی مذمت کی، ان کو ڈیگریڈ کیا اور اپنے بندوں کو کہا ان سے دور رہو، ہے وہ بھی علم۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے رب نے فرمایا وہ پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، مگر اچھے نہیں وہ۔ کیوں؟ فرمایا وہ پڑھتے ہیں اس چیز کو ما یضرہم، جو انہیں نقصان دیتی ہے، ولا ینفعہم، اور فائدہ نہیں دیتی۔ ہم ایسی پڑھائی کی دعوت لوگوں کو نہیں دے رہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو داتا صاحب نے کہا اس واسطے میں ہر علم کا حامی نہیں ہوں، میں مخصوص علم کی طرف بر صغیر کے مزاج کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ اس دعوے پر آپ نے حدیث سے بھی دلیل پیش کی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے علم کے بڑے فضائل بیان کیے اور اس امت، ساری امتوں پر علم کی وجہ سے اس میں برتری اور فضیلت آئی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، رب میں تو اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دینے والا ہو۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں دیکھو ہمارے رسول علیہ السلام نے بھی معین کر دیا کہ ہر علم، ہر شعبے کا، ہر طرح کا، اس کی بات نہیں، جس علم پر طلب العلم فریدہ کے لحاظ سے متوجہ کیا گیا، یہ بھی لکھا داتا صاحب نے۔ اس فرمایا کہ یہ چونکہ عمر مختصر ہے،
اس کے اندر پھر علم نافع جو ہے اس کی طرف تم توجہ کرو، علم نافع کی طرف۔ اب اس میں اولین نفع یہ ہے کہ بندے کا ایمان سلامت رہے، بندے کا دین سلامت رہے، بندے کا عمل سلامت رہے، عقیدہ سلامت رہے۔ اسے اتنا تو آنا چاہیے کہ دین کی ضروریات کیا ہیں، یعنی دین کے فرائض کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، ایک مومن پر اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے بعد کسب حلال کے لحاظ سے جو فن ہیں، شعبہ جات ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے اور ان کی طرف پھر وہ متوجہ ہو۔ لیکن سب سے پہلے اسے حلال حرام کی تو تمیز ہو کہ میں نے گوشت بکری کا کھانا ہے، کتے کا نہیں کھانا، بطور مثال اسے سارے شعبہ جات کے لحاظ سے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر عوامی طور پر جو سب سے اہم علم ہے، یعنی علم دین، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ فرمایا عوام میں کچھ لوگ علم کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ علم والے کہتے ہیں ساری شان علم کی ہے کچھ لوگ، اور عمل کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور کچھ کہتے ہیں سب کچھ عمل ہی ہے، علم کیا چیز ہے، یہ کالے حرف ہے، یہ وہ ہے، یہ اس طرح کی فرمایا صورتحال۔ یعنی 10 صدیاں پہلے تقریباً اس کلچر کا ذکر کرتے ہوئے داتا صاحب نے لکھا، فرمایا یہ دونوں طبقے ہی بھٹکے ہوئے ہیں، جو یہ کہے کہ علم بڑی شے ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں، یا اس کا احساس نہ دلائے، یا کہے کہ عمل سب کچھ ہے اور علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں طبقات جو یہ باتیں کرتے ہیں دونوں ہی گمراہ ہیں۔ اب کشف المحجوب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو تو کشف المحجوب اس کے لیے مرشد کا کام کرتی ہے۔ تو داتا صاحب جیسا سکالر، اتنا بڑا مصلح امت اور اتنا بڑا محدث مفسر محقق، تو ان کے جس انالیسز کو اور تشریحات کو بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں طبقات میں سے میں کسی کی حمایت نہیں کرتا۔ میرا موقف کیا ہے؟ جو امت کے جمہور کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر علم عمل کے بغیر ہو تو وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے، اور اگر عمل علم کے بغیر ہو، فرمایا وہ عمل نہیں، وہ یوں ہے کل حمار فی التہونہ، جس طرح کہ گدھے کو کہیں جوت دیا جائے اور مسلسل چکر کاٹتا رہے تو اس کے کیا اسے کوئی نفلوں کا ثواب ملے گا؟ فرمایا علم کے بغیر وہ جو کچھ بھی کرتا رہے اس کا عمل ہی نہیں، وہ منظور ہی نہیں اللہ کے دربار میں، جب تک کہ اسے اس عمل کے کرنے کا شرعی طریقہ نہیں آتا۔ اس پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر آگے مزید وضاحت کی۔ آپ فرماتے ہیں مثال کے طور پر تم دیکھو، ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس سے پہلے ایک علم کی ضرورت ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر وضو کرنا ہے تو کس پانی سے کرنا ہے؟ پانی کی تو کئی قسمیں ہیں، کس سے ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا۔ پھر پڑھنی ہے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر قبلے کا ہی پتہ نہ ہو، اگرچہ حافظ قرآن کا ہو، سارا طریقہ آتا ہو، تو اسے قبلے کا پتہ ہو تو پڑے گا۔ اور اس طرح دیگر شرائط۔ اب نفرت دیکھو، یہ چھوٹی سی مثال، اب اس میں عمل یہ جو عام سب مسلمانوں میں رائج ہے، یہ عمل کرنے سے پہلے بھی علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، ورنہ عمل نہیں، بلکہ اس سے آگے اگر بڑھتے چلے جائیں تو ساری شرطیں بھی پائی جائیں، بندہ اس کو قرات بھی آتی ہے، اس کو وضو کے مسائل بھی آتے ہیں، اس کو کہ نماز ٹوٹتی کیسے ہے، سجدہ سہو
کا کیا طریقہ ہے، کیوں لازم آتا ہے، یہ سارے مسئلے اس کو آتے ہیں، سب کچھ اسے پتا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک جگہ جا کر وہ اپنی مرضی کر لیتا ہے، اور مرضی بندگی کے شوق میں کرتا ہے کہ رب کو سجدے کریں تو ثواب بڑا ہے، اور اللہ کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھیں تو مقام بڑا ہے۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ فجر کی لوگ 2 سنتیں پڑھتے ہیں، میں 4 پڑھا کروں گا، کیونکہ اس میں سجدے زیادہ ہوں گے اللہ کو، اس میں رکوع زیادہ ہوں گے، تلاوت زیادہ ہوگی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس نے 2 پڑھے سنتیں وہ قبول ہو گئیں، اور جس نے 4 پڑھی وہ مردود ہو گئی، کیوں کہ اس نے وہ علم چھوڑا کہ جو سنتوں کو پڑھنے کا سرکار نے عطا فرمایا ہے۔ رب ہر چیز نہیں قبول کرتا، جہاں اپنے محبوب کی ادا کی مہر لگی ہوئی ہو وہ قبول کرتا ہے۔ تو 2 پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، فجر کی 4 پر سنت کی مہر نہیں ہے، اگرچہ وضو بھی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، جگہ بھی پاک ہے، تلاوت بھی صحیح ہے، سجدہ بھی صحیح ہے، رکوع بھی صحیح ہے، لیکن اس پر کے جا کے جو سرکار کا دیا ہوا علم تھا اس بارے میں وہ چھوڑا، تو پھر بھی عبادت قبول نہ ہوئی۔ اب دوسری طرف فرمایا کہ جو علم پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو سرکار غوث پاک داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عالم تو نہیں ہے۔ اس پر بھی قرآن سے آیت پیش کی، کانہم لا یعلمون، کہ کچھ لوگوں کا ذکر کر کے رب نے فرمایا اپنے پڑھے ہوئے پہ وہ عمل تو کرتے نہیں، تو پھر وہ لا یعلمون ہے، یعلمون نہیں، وہ علم والے نہیں، وہ جہالت والے ہیں۔ تو داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ ہے تصوف جس کے قائل داتا گنج بخش تھے، علم اور عمل دونوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے بر صغیر کے مزاج کو منور کیا۔ وہ کسی ایسی پیری فقیری کے قائل نہیں تھے کہ جس میں شریعت سے بغاوت ہو اور علم دین سے بغاوت ہو، یا کسی ایسے علم کے قائل نہیں تھے کہ جو بندے کے اندر جا کے تکبر پیدا کرے اور جہالت پیدا کرے اور روحانیت کا خاتمہ کرے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس علم شریعت کے قائل تھے کہ جو بندے کو عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انسان کو علم کی وجہ سے وہ گناہوں پہ جری نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ڈرتا ہے عام لوگوں سے۔ عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ بندے ڈر جاتے ہیں اور پڑھے ہوئے جو ہے وہ گناہ میں دلیرے ہو جاتے ہیں۔ جو اقبال نے کہا تھا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مزہ تب ہے کہ پیر کو بھی ملے توبہ کی توفیق۔ تو عام یہ ہے، لیکن قرآن کیا کہتا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ رب سے ڈرتے وہی ہیں جن کو علم ہوتا ہے، یعنی علماء جنہیں علم ہے کہ رب کی ذات کیا ہے، اس کی صفتیں کیا ہیں، اس کا عذاب کتنا سخت ہے، جنہیں یہ پتا ہے وہ زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو پڑھ کے تو یہ گنجائشیں تلاش کرے کہ چونکہ ایسا کرنے میں تو یہ ہلا کر لیا جائے گا، بچ جائیں گے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ضرور میں ایسا کروں، اس کا تو یہ درجہ ہے شریعت میں۔ اور چھٹیاں جس طرح وکلاء کسی کیس کے لحاظ سے جانتے ہوئے، اس طرح وہ لوگوں کو بھی چھٹیاں دینا شروع ہو جائیں اور خود بھی چھٹیوں پہ لگ جائیں، تو پھر تو علم کا تقاضا نہیں رہتا۔ فَرَوَكَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے جو مزاج ہے اسلام کا اس کے مطابق آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں تبلیغ کی، اور اسی باب کے اندر آپ نے علم کے جو بندے کو آ جائے تو پھر عمل سے دور نہیں رہتا بندہ، پھر عمل ضرور کرتا ہے۔ آپ نے ایک مثال دی کہ تھوڑا سا علم بھی بندے کے اندر ہلچل مچا دیتا ہے،
تھوڑا سا پورا پڑ جانا تو بڑی اگلی منزل ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا. آپ نے کہا بصرہ کا ایک رئیس تھا, وہ اپنے ڈیرے پہ گیا اور اس کے ڈیرے پر باغ میں اس کا ملازم رہتا تھا اور اس کے ملازم کی رہائش وہیں تھی, اس کی بیوی بھی ڈیرے پر تھی. تو اس کو بیوی کو جب اس نے دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اس رئیس کی. اس نے اپنے ملازم کو کسی کام بھیجا کہ اپنا غلط ارادہ پورا کرے. تو ملازم اس کا کام پہ چلا گیا, پیچھے اس نے اس کی بیوی کو اندر بلا لیا اور کہا کہ سارے دروازے بند کر دو, یعنی حویلی کا, پھر بڑا مین گیٹ, چھوٹے, سب دروازے بند کر دو. تو وہ دروازے بند کر کے آ گئی. تو اس نے پوچھا کیا دروازے بند کر دیے؟ اس نے کہا ہاں بند کر دیے. اس نے کہا سارے بند کیے ہیں؟ اس نے کہا باقی تو کر دیے, ایک بند ہوتا ہی نہیں. اس نے کہا کہ ہمارے ڈیرے کے تو سارے بند ہوتے, آپ کون سا کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں بند ہوتا؟ اس نے کہا جو دروازہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے وہ نہیں بند ہوتا, باقی تو میں بند کر آئی ہوں. یہ تو سوچ لے کہ تو دروازے بند کر کے برائی کرنا چاہتا ہے, لیکن تو اس سے کیسے چھپے گا کہ جس نے قیامت کے دن حساب لینا ہے. یہ دروازہ بند نہیں ہوتا مجھ سے. اب جملہ تو سادہ سی خاتون کا تھا لیکن فکر آخرت پر مبنی تھا. داتا صاحب کہتے ہیں وہ ایک جملہ اس رئیس پر اثر کر گیا. اس ایک جملے نے اس کو بدی سے روک دیا, حالانکہ کوئی رکاوٹ نہ رہی تھی اور وہ جو چاہتا کر لیتا, جہنم والوں کا کام بدکاری کر لیتا. لیکن جس وقت اس عورت نے اس انداز میں اس کو جھنجھوڑا کہ تو دروازے بند کرنے کا تو تیرا یہی مقصد ہے نا کہ کوئی نہ دیکھے, تو جو سب سے بڑی ذات ہے وہ تو پھر بھی دیکھے گی, تو یہ چھوٹے دروازے بند کرنے کا فائدہ تجھے کیا ہوگا. تو وہ تائب ہوا اور اس کے دل پہ اس علم نے اثر کیا. تو داتا صاحب کہتے ہیں میں یوں علم کا قائل ہوں کہ علم اور عمل, اگر عمل علم کے بغیر ہے تو وہ گدھے کی طرح کہ اسے جوت دیا گیا ہے کہ وہ مسلسل لگا ہوا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر وہ جہالت ہے, وہ علم نہیں کہلاتا. فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کو دین عطا کیا اس کو آگے اس کا ابلاغ کیا جائے. یعنی بلا وجہ صدیوں سے ان کی تحریک کے اثرات باقی نہیں ہیں. ان کو رب ذوالجلال نے ایک خاص انداز دیا تھا قرآن و سنت کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے, اور اس میں فکر آخرت کو پیش نظر رکھا گیا. اور اس میں دونوں چیزیں, ترغیب بھی اور ترہیب بھی, کہ اللہ کا بندے سے پیار کتنا ہے اور پھر بندے کو رب سے ڈرنا کتنا ہے. یہ سب کچھ بیلنس کے ساتھ آپ نے اس معاشرے میں بیان کیا. چونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وصف ہیں, ویسے تو بہت سے ہیں لیکن دو, ایک ہے آپ کا بشیر ہونا اور دوسرا ہے آپ کا نذیر ہونا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ آپ مبشر یعنی بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. تو یہ آگے امت کا مزاج تھا کہ بشارت بھی سناؤ اور رب کے عذاب سے بھی ڈراؤ. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں اور دنیا میں تو صرف ایک ظاہر ہوئی ہے, باقی 99 تو ظاہر ہی نہیں ہوئی. اور اس ایک رحمت سے ساری کائنات میں ماؤں کو پیار تقسیم کر دیا گیا ہے. باپ جو ہیں, رشتہ دار جو ہیں, کوئی بھی جو کسی سے ہمدردی کرتا ہے وہ اس ایک رحمت کا فیض ہے. یہاں تک کہ چڑیا جو دانے اٹھا اٹھا کے اپنے بچے کے منہ میں ڈال رہی ہے, صرف انسان نہیں, جانور بھی, بھینس جو اپنے بچے کے پیچھے بھاگ بڑھتی ہے,
جدھر اس کو لے جاتے ہیں پیچھے وہ بھی دوڑتی ہے. یہ سارا اس ایک رحمت کا اثر ہے. کروڑوں اربوں افراد کے اندر وہ ایسی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے ہر چیز اپنے اپنے دائرے کے اندر جہاں رحمت کی ضرورت پڑتی ہے مہربانی کی وہ مہربانی ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ رحمت بھی واپس چلی جائے گی تو اللہ معاشر میں اپنی 100 رحمتوں کا ظہور فرمائے گا. 100 رحمتیں خالق کائنات جل جلالہ کی اس انسان کے لیے. ان 100 رحمتوں کے بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ بندہ جس وقت توبہ کرتا ہے حالانکہ بغاوت کر کے بھاگ گیا تھا رب سے دور اور اللہ تعالیٰ نے آواز دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا کہ اللہ فرماتا آنا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ مجھے جتنا کریم سمجھے میں اتنا ہی کریم ہوں. میں تو بندے کے گمان کے مطابق میرے بارے میں جو اس کا ظن ہے میں اس کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں. جو مجھے قریب سمجھتا ہے تو میری رحمت اسے کبھی بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتی چونکہ وہ مجھے مانتا ہے کہ میں قریب ہوں. اور جو مجھے دور سمجھتا ہے حالانکہ میں تو قریب ہی ہوں لیکن پھر میری رحمت اسے چھوڑ دیتی ہے کہ یہ تو خود اسے دور سمجھ رہا ہے. اب فرمایا آنا عند ظن عبدی بی, ہم نے تو کمی نہیں کی, وہ خود ہی تو دور کہتا ہے, میں تو قریب ہوں. لیکن قریب جو سمجھے تو پھر اس پہ پابندیاں بھی لگتی ہیں کہ ہو رب کے قریب اور پھر بے حیائی کیسے کرے. ہمارے علم کلام کے ماہرین نے لکھا کہ اگر بندے کے سامنے کسی سوراخ میں سانپ داخل ہو جائے, اسے نظر نہ آ رہا, اسے کوئی کہے اندر بازو داخل کر, وہ کہتا کیوں, میں نے مرنا ہے, اندر سانپ ابھی داخل ہوا, بلا تشبیہ و تمثیل کہ اس کا نظریہ ہے کہ وہ اندر ہے تو میں وہ ڈر رہا ہے اس سے. تو جب بندے کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ میری شاہ رگ سے بھی قریب ہے تو پھر یہ گناہ کیسے کر سکے گا. یعنی اگر یہ نظریہ اسے حاضر ہے, ایمان تو ہے, پھر ہی تو مسلمان ہوگا, لیکن بات ہے کہ اس نظریے کی طرف دھیان بھی ہو. اور جو چاہتا ہے کہ میں رحمتوں کے تجلیات میں رہوں, کبھی میری پشت خالی نہ ہو, ہر وقت میری مدد ہوتی رہے, تو وہ یہ تقاضے بھی تو پورے کرے. اگر محلے کے حاجی کی شرم ہے کہ آج حاجی صاحب گلی میں کھڑے تھے لہٰذا آج تو میں نہیں جاتا, کل جاؤں گا کسی غلط کام کے لیے چونکہ حاجی صاحب گھر آئے ہوئے ہیں, اگر حاجی کا حیا ہے تو اللہ کا حیا نہیں. اگر باپ کی حیا ہے تو اللہ کی حیا نہیں, جبکہ مانا ہوا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے. اس بنیاد پر حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا عند, یعنی حدیث قدسی ہے, فرمان اللہ کا ہے, لفظ سرکار کے ہیں, آنا عند ظن عبدی بی, میرے بارے میں جو میرے بندے کا نظریہ ہے میں اسی کے ساتھ اس پہ سلوک کرتا ہوں. اور پھر فرمایا من اتانی یمشی من تقرب منی ذراعا تقربت منہ با. فرمایا کہ اب بندہ بھاگا ہوا تھا تو ہم نے تو پھر بھی, حالانکہ رب ہے غنی عن العالمین, سارے جہانوں سے بے نیاز, ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے فرمایا یوں سمجھو کہ اگر ساری دنیا کے لوگ برے ہو جائیں معاذ اللہ بطور فرض, ایک بھی اسے سجدہ نہ کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ سجدہ نہیں کریں گے تو رب کو نقصان ہو جائے گا, وہ بے نیاز ہے, سارے چوٹی کے برے ہو جائیں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, اور سارے پہلے نمبر کے پارسا بن جائیں
اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، وہ تو بے نیاز ہے ان باتوں سے، لیکن اس کے باوجود بھی بندے سے اس کا پیار کتنا ہے کہ یہ کھا پی کے بھاگا ہوا تھا۔ کہا قرآن نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ بلا رہا ہے، وہ خالق مالک اتنا پیار کر رہا ہے، تم اگرچہ بھاگ گئے تھے وہ پھر بھی بلا رہا ہے، کہتا ہے آ جاؤ۔ اور بندے نے سوچا کہ میں تو برا بڑا ہوں، گندا بڑا ہوں، اور اس کا تو دربار ستھرا بڑا ہے، بھلا میری بھی کوئی گنجائش بنے گی وہاں پہ؟ مجھے بھی کوئی وہاں، میں کیسے جاؤں گا، میں تو گندا بڑا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے یعنی اس حدیث میں یہ پیغام دیا کہ تجھے پتہ نہیں کہ تو گندا بڑا ہے تو میری رحمت کو دھونے کا بھی بڑا طریقہ آتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا تم تھوڑا سا پلٹو واپس، من اتانی من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراع، شبر کہتے ہیں بالشت کو، فرمایا جو ایک بالشت میرے قریب ہوا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو شاہ رگ سے بھی قریب ہو کوئی دور اس سے کیسے ہوگا؟ پر جس نے یعنی کوشش کی گناہ سے ہٹ کے واپس آنے کے لیے، اتنی کوشش کہ ایک بالشت گویا کہ وہ پیچھے ہٹ آیا ہے، منہ پیچھے کر کے واپس، فرمایا تقربت منہ ذراع، میں رب ہو کے بالشت نہیں، میں تو ایک گز آگے آ جاؤں گا۔ من تقرب منی ذراع تقربت منہ باع، فرمایا جو پھر ایک گز میرے قریب آئے گا میں 2 گز اس کے قریب آ جاؤں گا۔ حالانکہ ضرورت تو بندے کی ہے، وہ تو غنی و عن العالمین ہے، لیکن پھر بھی اس کا پیار کتنا ہے، وہ کتنا بخشنا چاہتا ہے، اسے کتنا پسند ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اسے یہ پسند ہے، حالانکہ اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اسے یہ پسند ہے کہ میرا بندہ جلدی جلدی تائب ہو جائے۔ اب فرمایا من اتانی یمشی اتیتو ہرولتن، جو میری طرف واپس آتے ہوئے پیدل چل کے آئے گا میں اپنی شان کے مطابق دوڑ کے آ جاؤں گا۔ اتیتو اس کے پاس ہرولتن، دوڑتے ہوئے، وہ دوڑنے سے پاک، وہ چلنے سے پاک، وہ دور سے قریب ہونے سے پاک، جو کہ قریب وہ ہو جو پہلے دور ہو تو پھر قریب ہو، اور جو پہلے ہی قریب ہے اس کے لحاظ سے نہ بالشت نہ گز نہ 2 گز۔ تو مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی رحمت کی کثرت کا بتانا چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو گے تو میں کیا کچھ کروں گا، کہ تھوڑا سا تم آؤ تو صحیح، یعنی اتنی بڑی ذات ہو کے فیور کتنی دے رہا ہے کہ تم پلٹ کے تھوڑا سا آؤ گے تو میں تو اتنا آگے کرم کروں گا، میری رحمت تمہارا استقبال کر لے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں نہیں مانا، پیچھے جگہ کوئی نہیں ملے گی، تجھے قبول کوئی نہیں کرے گا، تو پلٹ کے آؤ تو صحیح۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے سرکار نے اپنی امت کو پیغام دے دیا کہ تم واپس پلٹو، جب تک روح نہیں نکلی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم آؤ گے تو توبہ یعنی جو ایک سٹیٹس ہے شریعت میں، کچھ تو ہے وہاں جہاں توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، وہ ایک مخصوص ایریا ہے، لیکن یہ عام معاملات کے لحاظ سے توبہ قبول ہوتی ہے، اور اتنی قبول ہوتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے سچی توبہ کر لی، سرکار فرماتا ہے گویا کہ اس نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں تھا، یعنی یوں داغ مٹتے ہیں کہ جتنے گناہ تھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہے۔ اس انداز میں یعنی توبہ اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر اللہ خوش ہوتا ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ اب ایک یہ ہے کہ میں کہوں میرا اللہ سے پیار ہے، لیکن اس بندے کی کیا شان ہے کہ اللہ کہے میرا اس سے پیار ہے، اللہ کہے میرا اس سے پیار ہے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا منصب عام فیکٹری کے مزدور کو بھی مل سکتا ہے
किसान को, काश्तकार को। ये नहीं कि सहाबा में ये शान मिले, ये 15वीं सदी के मुसलमानों को भी मिल सकती है कि रब उन्हें कहे कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, सिर्फ उन्होंने शर्त पूरी करनी है। वो शर्त क्या है? अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो गुनाह के बाद तौबा करे मैं उससे प्यार करता हूं। हर तव्वाब से, जो तौबा कर रहा है, गुनाह छोड़ रहा है, कुरान क़यामत तक के लिए सबको खुशखबरी सुना रहा है कि तुमने सिर्फ तौबा वाली शर्त पूरी करनी है। रब का वादा पक्का है, उसकी वादा खिलाफी होती नहीं, इम्कान ही नहीं। उधर से जरूर प्यार आएगा। ना बदलने वाले कुरान ने हमें सहारा दे दिया कि तुम ये बड़ा मर्तबा सुन के हैरान थे कि कोई ऐसा भी हो कि जिसे रब कहे मैं तुझसे प्यार करता हूं, तो ये तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो रब का फरमान तो कुरान में मौजूद है कि तुम पक्की तौबा कर जाओ, मैं तुम्हें महबूब बना लूंगा, मैं तुझसे प्यार करूंगा। यानी महबूब का लफ्ज मैंने इस नुक्ता नजर में बोला कि युहिब्बो का जो मफूल भी है, जिससे मोहब्बत की जाए तो वो महबूब ही होता है। अगरचे महबूब खुदा के हबीब आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन छोटे से दर्जे में कि रब ने प्यार तो किया है। तो इस बुनियाद पर ये हमारे लिए हमारी शरीयत ने ये मकाम रखा कि इसको तुम अपने सामने रखो। कितना कितना गोल्डन चांस है। मौत आ गई तो फिर मिनट भी नहीं मिलेगा, एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। अब तो कितने खुला वक्त है, कितना खुला टाइम है। थोड़ा इस वास्ते तौबा में जल्दी करो, तौबा में जल्दी करो। और तौबा जल्दी तब होती है जब बंदे के दिमाग पे बोझ आ जाए कि मेरे गुनाह कितने हैं। और जिसने कभी गुनाह गिने ही ना हो उसे कैसे बोझ महसूस होगा, या जो गुनाहों को सवाब समझ रहा हो उसे कब तौबा की तौफीक आएगी। तौबा की पहली सीढ़ी है गुनाह गिनना, दूसरी है शर्मिंदा होना, और फिर जाके आगे। वरना लफ्जी तौबा की तो बात ही नहीं हो रही कि जुबान से कहे मैंने तौबा की, मैंने तौबा की, मैंने तौबा की। इस पर तो सरकार नाराज हुए कि जो तौबा करता है और फिर वही काम करता है। कल मुस्तहज़ी रब्बहू, इस ने तो रब को नाराज कर लिया है। क्यों? ये अल्लाह से मजाक कर रहा है। मुस्तहज़ी, इस्तेज़ा कर रहा है रब से कि अच्छा है, रब को कहता है मैंने तौबा की और फिर करता है। ये तो मजाक है अल्लाह से। ये तो पहले से भी काम खराब हो गया कि पहले सिर्फ गुनाहगार था, अब रब का मजाक उड़ाने वाला बन गया। मुकल मुस्तहज़ी, मजाक उड़ाने वाले की तरह। अगर पूरा हो फिर तो दीन से खारिज हो जाए। कल मुस्तहज़ी रब्बा, गोया उसकी तरह है जिसने रब का मजाक किया। तो इस बुनियाद पर यानी लफ्जी तौबा मुराद नहीं, हकीकी तौबा मुराद है। और आप देखो जिस वक्त हकीकी तौर पर बंदा तौबा करता है तो रब खुश कितना होता है। हालांकि वो तो बेनियाज है, कोई ना तौबा करे उसे फिर भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर करे तो उसका बंदे से प्यार कितना है। ये हदीस सियासिता में मौजूद है। ये बात समझाने के लिए हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल दी। फरमाया कि एक शख्स ऊंटनी पे बैठा है और उस ऊंटनी पर उसने अपना कई हफ्तों का खुर्दो नोश का सामान रख लिया है। उसके पेश नजर एक सहरा को अबूर करना है जो चंद दिनों में नहीं होती। ऊंटनी पे बैठकर भी कई हफ्ते लगेंगे, फिर दूसरे किनारे निकलेगा जहां कोई से इंसान मिलेगा या कोई आबादी होगी। दरमियान में कोई आबादी नहीं है। उसने ऊंटनी पे सब कुछ रख लिया है। ऊंटनी चल पड़ी, चलता गया, रात आती सो जाता, दिन होता सफर करता, भूख लगती खा लेता। ऐसे ही चलते चलते जब काफी आगे चला गया, कई दिन सफर करने के बाद, तो जैसे वो लेटता था दिन के टाइम कलूला करने के लिए, उतरा ऊंटनी से, लगाम उसकी नकेल हाथ में पकड़ के इस तरह बाजू रख के कलाई पे अपना सर रख के सो गया। उसके सोने में ऊंटनी भाग गई, इसे पता ना चला। जागा तो ऊंटनी नजर नहीं आ रही। बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या बनेगा। दाएं बाएं देखा,
دوڑا بھاگا کہ ادھر کہیں ہو ادھر ہو، کہیں نظر نہیں آ رہی۔ اونٹنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر اس کی یہ کیفیت بنی کہ جیسے ایک قدم بھی چلنے کی سکت نہ رہی، چونکہ دوڑ دوڑ کے پہلی انرجی ساری ختم ہو گئی۔ بھوک شدید تھی اور پیاس بھی شدید تھی، کمزوری بھی شدید تھی۔ تو اس نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اب میرا آخری وقت ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ آگے جا سکتا ہوں، اتنے دنوں کے سفر کیسے کروں گا، میں تو چند قدم نہیں۔ اتنا اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہاں لیٹتا ہوں جہاں میں پہلے تھا، کہ رستہ ہے معمولی سا، کبھی تو کوئی گزرے گا اور میری ہڈیاں اٹھا کے تو مٹی میں دفن کر دے گا۔ اب ویسے تو کوئی چانس زندگی کا نہیں رہا، سارے منصوبہ جات ختم ہو گئے، لوگ سوتے ہیں جاگنے کے لیے، وہ مرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹا، اور بھوک کی وجہ سے نیند آئی نہیں رہی تھی، کافی دیر آنکھیں بند رکھیں لیکن نیند نہ آئی۔ لیکن جب تنگ آ کے کھولی تو اونٹنی سرہانے پہ کھڑی تھی۔ جب اونٹنی سرہانے پہ کھڑی تھی تو اس کی زندگی لوٹ آئی، فوراً اس نے پانی پیا، کھجوریں کھائیں، بالکل بحال ہو گیا اور آگے سفر شروع کر دیا۔ اس کا جو منزل کا آگے مقصد تھا اس میں 1% بھی کمی نہ رہی، کہ آگے جانا اس میں کوئی خطرہ نہیں، سارا کھانا پینا ساتھ ہے، اونٹنی پاس ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتا سکتے ہو کہ جب اسے اونٹنی نظر آئی ہوگی تو وہ کتنا خوش ہوا ہوگا، جو بالکل مرنے پر آمادہ تھا اور کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ اچانک جب اس نے اونٹنی دیکھی اور سارے منصوبے ہرے بھرے ہو گئے، وہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے لفظوں سے اس کی خوشی بیان نہیں کر سکتے، ہمارے پاس لفظ نہیں کہ اس کی خوشی کو بیان کریں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر سنو، للہ افرح بتوبۃ العبد من ھذا براحلتہ، فرمایا اس شخص کو اونٹنی کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی رب کو بندے کی توبہ پہ خوشی ہوتی ہے۔ اب دیکھو یعنی کتنا گولڈن وقت ہے بندے کے پاس، روح نکلنے سے پہلے پہلے اللہ کو خوش کرنا۔ فائدہ اپنا ہے کہ گناہ دھل جائیں، داغ مٹ جائیں، اور ادھر یہ توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں کو کہتا دیکھو اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ ہے، یہ جو کہتا نا اللہم اغفر لی، اسے پتا ہے کہ میرا رب بخشنے والا ہے، یعنی رب ساتھ ساتھ فرشتوں کو متوجہ کرتا ہے، اسے پتا ہے میرا اللہ ہے، یہ اس لیے اس طرح کر رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما لم یغرغر، پوچھا گیا محبوب یہ بڑا فائدہ ہے تو کب تک یہ ڈیٹ ملے گی توبہ کی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما لم یغرغر، جب تک یہ روح واپس یہاں سے نکل نہیں جائے گی یہ موقع کھلا تمہارے لیے موجود ہے، لیکن اگر جلد کرو گے تو پھر ترقی کے مزید مواقع ہوں گے، پھر نکل پڑو گے آگے اس عہد کے مطابق اور آخری سانس تک موقع ہے، مگر اگر توبہ کر کے آگے عمل کرنے کا منٹ ہی کوئی نہیں ملا تو پھر وہ فائدہ تو نہیں ہے جو توبہ کا اصل مطلب اور حقیقت ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی اتنی ہے چونکہ اس کا بندے سے پیار ہے، اور پیارا جب بگڑ جائے تو پھر قانون کی خلاف ورزی پر اسے سزا تو ملنی ہے، لیکن پیار کا تو یہ تقاضا ہے کہ کسی طرح یہ سیدھا ہو جائے اور یہ آگ میں نہ پھینکنا پڑے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس موقع پر بھی یہ لفظ بولے کہ جب دیکھا کہ ایک خاتون کھانا پکا رہی تھی اور چولہے کے پاس بیٹھی تھی، آگ جل رہی تھی، تو پھونک مارنے کے لیے جب آگے ہوتی تھی تو بچہ اس طرح پیچھے کر لیتی تھی، تو فرمایا یہ جو پھونک مارتے وقت بھی بچے کو گرمی نہیں لگنے دے رہی، صحابہ کیا
اسے کہا جائے کہ یہ بچہ آگ میں پھینکو تو پھینکے گی؟ تو صحابہ کہنا کہ نہیں محبوب، یہ تو تھوڑی سی اسے تپش نہیں لگنے دے رہی، کب پھینکے گی؟ فرمایا ان کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار اللہ کرتا ہے بندے سے، اسے یہ پسند نہیں کہ میرے بچے کو اتنی گرمی بھی لگے، تو پھر تم کیوں ایسے اے میری امت ایسے طریقے، ایسے اپنے کرتوت بناتے ہو کہ تجھے جہنم میں بھیجنا پڑے تطہیر کے لیے؟ تو رب کو خوش رکھو، وہ تو کتنا چاہتا ہے کہ کسی کوئی بھی رحمت کا بہانہ بنتا گیا اس نے فوراً بخش دینا ہے۔ تم نکلو تو صحیح اس کی طرف، اسے پکارو تو صحیح، اسے یاد تو کرو، اس کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اس کی بندگی کرو۔ تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو رحمت ہے، اس رحمت کے مطابق تم اپنے آپ کو مایوس نہ کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی ناجائز ہے۔ وہ تو وہاں 100 کا قاتل بھی بخشا گیا تھا، ہاں بندہ مشرک نہ ہو، بندہ کافر نہ ہو، وہ 100 کا قاتل بھی بخشا گیا۔ اور بخشنے کے لیے سبب بنانا اس کے لیے کیا بعید ہے؟ قانون یہی تھا 100 کے قاتل کے لحاظ سے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب وہ 99 اس نے قتل کیے ہوئے تھے، یہ عام قصہ کہانی نہیں، سرکار کا فرمان ہے، 99 قتل کر کے توبہ کا شوق ہوا تو جن کے پاس گیا انہوں نے کہا نہیں تیرے لیے کچھ نہیں، اب 99 قتل ہے تیرے، ایک قتل بھی خون ناحق بہت بڑا جرم ہے، اور تو 99 کیے ہوئے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور اتنا بے زار ہوا کہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پورا ہو گیا تو پھر ڈرا کہ اب کیا بنے گا، میں تو پورا 100 کر بیٹھا ہوں توبہ کرتے کرتے۔ تو یہ تو پھر کسی مفتی صاحب سے جا کے ملا، تو انہوں نے کہا ایتے بقریت قضا و قضا، تیرا حل ہے، فلاں بستی میں اللہ کا ایک ولی رہتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، تمہارا کچھ علاج ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف میں وہ گھر سے نکلا مگر موت نے وقت نہیں دیا، ابھی تھوڑا سا سفر طے کیا تھا، بالکل تھوڑا، آدھا بھی نہیں کیا تھا کہ روح نکلنے کے لیے یعنی وہ زمین پہ گرا، مگر طلب صادق اتنی تھی، سرکار فرماتے وَنَعَا بِصَدْرِهِ، جدھر اس نے جانا تھا نا ادھر سینے کے بل بھی کچھ اس نے کوشش کی کہ ٹانگیں تو جواب دے گئی ہیں لیکن میں نے جانا ہے، سینے کے ذریعے تھوڑا سا اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا کہ روح نکل گئی۔ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ، اب فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کے لفظ ہیں حدیث میں، فَاخْتَصَمَتْ، جھگڑ پڑے۔ وہ جو فرشتے رب کے وہ بھی نوری ہیں، مقدس ہیں، جن کی ڈیوٹی جہنم پر ہے، انہوں نے کہا اللہ کے قانون کے مطابق یہ جہنمی ہے، ہم نے اس کو جہنم لے جانا ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے، خون ناحق۔ اور اول ما یقض علیکم الدماء، سرکار کا فرمان ہے قیامت کے دن اگرچہ کہ سب سے پہلے نماز کا لگنا ہے لیکن فیصلہ پہلا قتل کا ہونا ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، تو ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ جنت والے کہنے لگے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے جو کچھ تھا، لیکن دیکھنا تو آخری وقت کیا تھا، العبرۃ بالخواتین، اعتبار تو خاتمے کا ہوتا ہے کہ جب روح نکلی ہے اس وقت یہ اکڑا ہوا تھا یا رب سے ڈرا ہوا تھا، اور کدھر جا رہا تھا، کس کی تلاش میں تھا، تو یہ تو اللہ والے کی طرف جا رہا تھا، یہ اللہ والا ہے، اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو سرکار فرماتے ہیں فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب بتا کیا کرنا ہے۔ اب اللہ کا قانون ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے جو چاہے کرے، لا یسأل عما یفعل، یہ قرآن میں اس کی شان لکھی ہے، شان اس کی کیا ہے، فرمایا وہ جو کرے کوئی پوچھ نہیں سکتا ایسا کیوں ہوا، لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ وہ جتنے بھی گناہگار کو بشرطے کہ جو اس نے اپنا قانون دیا ہوا ہے کہ کافر و مشرک نہ ہو، جتنا بڑا گناہگار ہو وہ بخشنا چاہے، کوئی نہیں روک سکتا اس کو، رب یہ تو بخش رہا ہے،
اسے کوئی نہیں روک سکتا. اب لیکن اس کے قانون ہے. اس نے پھر فرشتوں کو ایک فارمولہ طریقہ عطا فرمایا تم نہ یہ جہاں فوت ہوا ہے اس جگہ سے پیچھے گھر تک کی بھی پیمائش کرو، اور جہاں فوت ہوا یہاں سے ولی کے در تک بھی پیمائش کرو. تو اگر فاصلہ زیادہ طے کر چکا ہے تو پھر تو قرب ولی میں فوت ہوا، یعنی پھر تو جس نیک مشن کے لیے نکلا تھا آدھے سے آگے نکل چکا تھا، تو پھر تو اسے وہی شمار کرو. اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس کو جہنم میں لے جاؤ. اب اللہ کو پتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے، لیکن فرشتوں کو بھی تو نظام دیا ہوا ہے. انہیں یہ رب نے فرمایا. دیکھو اس کا پیار اور کیسے اسباب بنتے ہیں. ساتھ ہی اللہ نے زمین کو حکم دیا انتبادی، اس کے گھر سے وہ مرنے تک کی جگہ، اے زمین میرے حکم پر پھیل جا. اور اگلی کو کہا تو سکڑ جا. زمین پھیلی، ادھر فرشتے پہ میش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو ایک بالشت نصف سے آگے گزر چکا تھا، ایک بالشت. تو اس تو پتا چلا زمین کے پھیلنے کے باوجود یہ رزلٹ ہے، تو اصل میں تو تھوڑا سا سفر تھا اور اس کے لحاظ سے تو فیل ہی ہونا تھا. زمین پھیلی اور ایک بالشت آگے پایا گیا تو رب نے فرمایا یہ جنتی ہے، جنت والوں اس کو جنت لے جاؤ. اب اس کی جنت کا فیصلہ ہو گیا. اب یہاں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ وہ قتل تو حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد تو بخشے نہیں جاتے، حقوق اللہ تو بخشے جاتے ہیں. حقوق العباد تو جس کا حق ہو وہ بخشے گا. تو پھر اس کا جواب محدثین نے یہ دیا، بلکہ حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ رب کے لیے کیا بعید ہے. یہ بندہ آج جس کو بڑا غصہ ہے کہ مجھے فلاں نے کیوں مارا، قیامت کے دن جب اس کے لیے موقع ہوگا کہ اب اپنے قاتل کو پکڑ، جو کروانا ہے کروا، تیرا حق ہے، تو ساتھ ہی اس کو جنت میں ایک خوبصورت محل یوں نظر آئے گا کہ اس کو بدلے لینے بھول جائیں گے، اور اس محل کے حسن و جمال میں اور وہاں جو فضل باری برس رہا ہے ادھر پڑ جائے گا. یہ اتنا بڑا محل، اتنی نورانی تجلیات، کیا یہ کوئی ہم جیسے گناہگاروں کو بھی مل سکتا ہے؟ تو جواب ملے گا جو اپنے قاتل کو بخشے یہ تو اس کو مل جاتا ہے. وہ کہے گا میں نے قاتل کو جوتے مروا کے کیا کرنے ہیں، مجھے یہ محل دے دو. اب ادھر سے رب نے اس کے لیے وہ ارادہ کر رکھا ہے تو ادھر سے دل یوں پھرے گا، بخشے گا یہی اپنا حق خود جنت میں کوئی آسائش لینے کے لیے، لیکن وہ ہو کے رہے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. قرآن کہتا ہے رب وہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے تو فوراً کن کہتا ہے تو چیز پوری ہو جاتی ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں تو کبھی ارادہ جو ہے وہ مراد ملتی ہے اور کبھی مراد نہیں ملتی، لیکن وہ تو اللہ ہے، ہم تو ناقص ہیں، وہ کامل قدرتوں والا ہے. اس بنیاد پر رب ذوالجلال کی رضا، یہ درس حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے دیا اس معاشرے کے اندر. اور لوگوں کو جو بڑے بڑے پاپی تھے گناہوں کے، یا جو کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں صراط مستقیم پہ لا کے کھڑا کر دیا. کتنے وہ تھے جو ولی بن گئے، کتب بن گئے، غوث بن گئے، اور پھر آگے صدیوں تک وہ تحریک آگے چلی اور آج بھی اللہ کے فضل سے چل رہی ہے. لفظ توبہ کے لحاظ سے داتا صاحب نے اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ توبہ عام بندوں کی اور ہوتی ہے، رب کے نبیوں کی اور ہوتی ہے. یعنی یہ فکری ایک مسئلہ ہے کہ آج ہمارے ہاں بہت سی گمراہیوں کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کو لوگ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ نا کہ یہ کہ ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ایک یہ ہے کہ وہ بھی بھولے ہم بھی بھولے، انہوں نے توبہ کی ہم نے بھی توبہ کی تو ہم ایک جیسے ہوئے. معاذ اللہ. داتا صاحب نے وضاحت کی کہ نبیوں کے بارے میں جو لفظ آتے ہیں، اگرچہ لفظ توبہ وہاں بھی ہے، لفظ توبہ یہاں بھی ہے، لیکن میرے ماننے والوں تم نے ذہن میں رکھنا ہے
عام لوگوں کی توبہ کا مطلب اور ہوتا ہے، پیغمبر کی توبہ کا مطلب اور ہوتا ہے۔ عام کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں میں نے توبہ کر لی، تو اس کا یہ مطلب ہے نا کوئی گناہ تھا تو توبہ کی ضرورت پڑی۔ اب کوئی بیان دے میں تائب ہو گیا ہوں، میں توبہ کر لیا میں نے، اور ساتھ یہ کہ نہیں گناہ کوئی نہیں تھا ویسے میں نے توبہ کر لی، تو ہر کوئی کہے گا نہیں توبہ کا تو مطلب ہی ہے کہ توبہ کی ضرورت ہی تب پڑی، کچھ تھا تو پھر توبہ کی۔ لیکن داتا صاحب کہتے ہیں نبی وہ ہیں جہاں توبہ کا مطلب ایک بلند مقام سے دوسرے بلند مقام کی طرف پرواز کرنا ہوتا ہے، نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، توبہ پھر بھی پائی جاتی ہے۔ اور اس پر بھی آپ نے قرآن کی آیت سے دلیل دی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب ذوالجلال سے کہا تھا ارنی انظر الیک، اب دیکھو نا بھنگیوں کا تصور کیا ہے اور داتا کا مقام کیا ہے، یعنی قرآن و سنت کے عظیم سکالر آیت اور حدیث سے دلائل۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا ارنی انظر الیک، رب دیدار کرا اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے۔ نفی جواب بڑا تاکید کے ساتھ تھا، لیکن پھر دل جوئی کی، پتا تھا کہ جو کچھ ہونا ہے، لیکن لیکن انظر الی الجبل، بالکل ہم نا امید نہیں تمہیں کر رہے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ جلوہ برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ لینا۔ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا۔ اب رب تجربے کا محتاج نہیں کہ کیا انہوں سے پتا ہے کیا ہونا ہے، لیکن کلیم کا دل لبھانا تھا، بات بھی لمبی کر لی کہ اس بات میں بھی ان کو حوصلہ ملے گا کہ رب کی بات میں بھی بڑی مٹھاس ہے۔ جلوہ گرایا، طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ قرآن کہتا ہے جب افاقہ، انہیں افاقہ ہوا، اس کیفیت سے ہوش میں آئے تو فوراً زبان پہ کیا تھا، قرآن میں ہے، کہتے ہیں تبتو، رب میں نے توبہ کی۔ یہ تابہ یتوبوں سے تبتو، میں نے توبہ کی۔ داتا صاحب کہتے ہیں بتاؤ غلطی کیا تھی جو توبہ کی؟ یہ اپنے موقف پر کہ پیغمبروں کے بارے میں جو لفظ ہیں ان کے ذریعے اپنا قد اونچا نہ کرو کہ وہاں بھی یہ ہے، توبہ تھی تو پھر پہلے کوئی ہمارے جیسی کیفیت ہوگی، نہیں، نہ گناہ کبیرہ تھا نہ گناہ صغیرہ تھا، بلکہ یہ تو کلیم کا شوق دیدار لذت توحید کا حصہ تھا کہ جس رب کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہے دیدار میں کیا ہوگی۔ یعنی اس سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ جس کی بات میں فون پہ سن رہا ہوں میں دیکھوں تو ادھر تو رب ہے، کلام کی آواز آتی تھی، کہا دیدار بھی ہو جائے تو معبود کو دیکھنے کی تمنا، یہ تو لذت توحید ہے، نہ گناہ کبیرہ نہ صغیرہ نہ خطا نہ غلطی، لیکن توبہ پھر بھی تو میں نے توبہ کی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں یہ ہے آداب رسالت، سارے موضوعات پر ان کو پیش نظر رکھنا اور ان کے مسائل اپنے جیسے نہ بنانا، چونکہ یہ پہلا فتویٰ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی کو انہوں نے امت میں آگے بڑھایا، اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے کہ دوسرے لوگ بخاری پڑھتے ہوئے بھی وہ گمراہی پھیلا جاتے ہیں پڑھاتے ہوئے جو یورپ کو گستاخانہ خاکے بنانے میں کام آتی ہے، دوسرے لوگ توحید بیان کرتے ہوئے بھی، سیرت بیان کرتے ہوئے بھی وہ کہہ جاتے ہیں جن کو گیرٹ ولڈر جیسے شیطان اپنی دلیلیں بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن داتا گنج بخش کا جو مسلک ہے اس میں ایسی کوئی گنجائش کسی کو نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی پوچھے گا توبہ کا مطلب کیا بنا، گناہ تو تھا نہیں توبہ کیوں کی؟ تو کہا توبہ کا مطلب یہ بنا کہ وہ رب سے عہد کر رہے تھے، رب آج تک جو کام میں نے کیا تجھ سے پوچھ کے کیا، تیرے اذن کے بغیر میں نے کبھی کچھ نہیں کیا، تیرے دیدار کے شوق میں مجبور ہو کر بن پوچھے دیدار مانگ لیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، پوچھوں گا تو پھر آگے بات کروں گا دیدار کے لحاظ۔
یہ ہے ان کی توبہ اور یہ ان کا کمال ہے۔ پہلے مقام سے اگلے مقام کی طرف رب ذوالجلال ہمیں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقام پر خالق کائنات اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔